السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میرین بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکٹیل ریڈیو۔ بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا اور انصاف کے دن کا مالک ہے۔ شام میں موجود لوگوں اور دنیا بھر میں شام کے پناہ گزینوں کو امید تھی کہ بشار الاسد کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیں گے اپنے ملک میں، لیکن ان کے لیے یہ سب وقتی خوشی ثابت ہوئی۔ شام ایک برے دور سے گزر کر دوسرے زیادہ برے دور میں داخل ہو گیا۔ طاقت کی کھینچا تانی تو چلتی رہے گی۔ یہاں کی لڑائی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول خطرے میں ہے۔ شام کے تناظر میں عالمی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ شام میں خانہ جنگی کیسے شروع ہوئی اور کیسے ایک 14 سالہ طالب علم کی دیوار پر لکھی تحریر حقیقت بن کر 5 لاکھ جانیں لے گئی، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ شام آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا۔ چند گھنٹوں میں اسرائیل نے دمشق تک رسائی حاصل کر لی اور گولان کی پہاڑیوں سے اتر کر بفر زون کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور اسرائیل کے عزائم دمشق پر قبضہ کرنے کے ہیں، کیونکہ ابو الجولانی کے ہوتے ہوئے پورے فضائی اڈے اور شام کی فوجی اڈے اور دفاعی نظام اڑا دیے گئے اور الجولانی خاموش تماشائی بنا رہا۔ شام کے بعد یمن، لبنان اور فلسطین کی باری ہے۔ پورے خطے کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہاتھ سے جانے والا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق آنے والے دنوں میں خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ابھی بھی $100 فی بیرل اضافہ ہو چکا ہے۔ شام میں دنیا کی پیچیدہ ترین خانہ جنگی کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ 2011 میں عرب سپرنگ یعنی عرب دنیا میں اٹھنے والی احتجاجی تحریکیں آمریت کے خلاف کامیاب ہونے لگیں تو شام کے ارد گرد کے عرب ممالک جیسے لیبیا اور عراق وغیرہ میں بھی یہ خبریں داخل ہونے لگیں۔ مطلب شام کے لوگوں کو بھی پتہ چلنے لگا کہ کس طرح سے ان ممالک نے آزادی حاصل کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی آزادی کی، آمریت سے آزادی کی امنگ جاگنے لگی۔ لوگ پہلے ہی سے بددل تھے کیونکہ اکثریت ہونے کے باوجود ان کی حکومت پچھلے 40 سالوں سے قائم نہ ہو سکی تھی۔ 1971 میں بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد نے ملٹری اثر رسوخ کو استعمال کر کے حکومت کا تختہ الٹا اور خود صدر بن گیا۔ 30 سالہ دور حکومت میں کئی ہزاروں افراد جو کہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ سن 2000 میں آئین میں تبدیلی کر کے حافظ الاسد کے بیٹے کو صدر بنا دیا گیا، جس کا نام ہے بشار الاسد، جو کہ قابلیت کے لحاظ سے، تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے ایک آنکھوں کا ڈاکٹر تھا۔ 2006 سے 2010 تک شام میں خشک سالی کے باعث لوگ معاشی طور پر کافی بدحال ہو گئے تھے، بے روزگاری بڑھ گئی تھی اور لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ اسی عرصے میں دارا کے ایک اسکول کے 14 سالہ طالب علم معاویہ نے دیوار پر سپرے پینٹ سے لکھا، "نیکسٹ از یور ٹرن ڈاکٹر"۔ انہوں نے یہ عربی میں تحریر لکھی بچوں نے، یعنی اگلی باری تمہاری ہے ڈاکٹر۔ بشار الاسد کو ڈاکٹر کہا جاتا تھا۔ یہی حکومتی اہلکاروں کو جب انٹیلی جنس سے پتہ چلا اس واقعے کے بارے میں تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ اسکول سے 15 بچوں کو اٹھا لیا گیا تفتیش کے لیے اور پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ جب کسی نے نام نہ بتایا تو بہت تشدد کیا۔ بچوں کے والدین پولیس کے پاس جاتے اور بچوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے تو ان سے کہا جاتا، اپنے ان بچوں کو بھول جاؤ اور گھر جا کر اور بچے پیدا کرو، اور اگر نہ کر سکو تو اپنی عورتوں کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ اس بات پر لوگ غم و غصہ سے بپھر گئے اور دارا میں پرامن احتجاج ہونے لگا اور شام کے دیگر علاقوں میں بھی احتجاج ہونے لگا۔ حکومت نے حالات کو قابو کرنے کے لیے بچوں کو آزاد کر دیا، لیکن جب یہ بچے باہر آئے تو ان کی حالت بے حد خراب تھی۔ وہ بچے تشدد کے باعث اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ظلم کی داستانیں سنائیں تو لوگوں کا غم و غصہ اور بھی بڑھ گیا، اور ایک جمعے کی نماز کے بعد لوگ احتجاج کے لیے ایک ساتھ باہر نکلے اور حکومت کے خلاف شدید مظاہرے کرنے لگے۔ مظاہرین کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن جب کچھ بھی کارآمد ثابت نہ ہوا تو اسٹریٹ فائر کھول دیے گئے اور 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لوگ اور زیادہ مشتعل ہو گئے اور اس کے بعد پورے ملک میں جگہ جگہ پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے اور ہزاروں افراد لقمہ اجل بنتے گئے۔ 2012 سے 2017 کے درمیان بشار الاسد نے کئی دفعہ کیمیائی ہتھیاروں یعنی خطرناک کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا اور ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب کئی فوجی بھی باغیوں کے ساتھ مل گئے، کیونکہ جو فوجی انکار کرتے فائرنگ کرنے سے ان کو بھی مار دیا جاتا، اور اس طرح سے ایک فورس بنائی گئی جس کا نام فری سیرین آرمی رکھا گیا۔ شروع میں وسائل اور ملٹری ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے
فری سیرین آرمی جوائن کرنے والی انتہا پسند تنظیموں کو قبول کرنا پڑا۔ یوں فری سیرین آرمی کئی تنظیموں کے تعاون سے باغیوں کی ایک بڑی فوج بن گئی، جس میں چھوٹے چھوٹے کئی گروپ شامل ہو گئے تھے۔ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت عالمی سپر طاقتیں جیسے امریکہ، رشیا، ترکی، سعودیہ، ایران وغیرہ بھی اسی خانہ جنگی میں انوالو ہو گئے اور مزید جھڑپیں ہونے لگیں۔ تقریباً 5 لاکھ افراد اس خانہ جنگی میں لقمہ اجل بن گئے اور 1 کروڑ سے زائد لوگ شام چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اب 2024 کے دسمبر میں 13 سالہ یہ خانہ جنگی کا دور ایک اور جنگ میں داخل ہو چکا ہے، جس کا فارمیٹ بالکل مختلف ہے۔ عالمی طاقتیں بیک فٹ پر، جبکہ آن گراؤنڈ اب صرف اسرائیل مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے شام کو فتح کرتا جا رہا ہے اور اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں۔ ابھی تو شام میں طاقت کا بٹوارا نام نہاد جہادی تنظیموں کے مابین ہونا باقی ہے۔ بہت سارے گروپ ابھی شام کے اندر موجود ہیں جو طاقت کے لیے ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ دوگلی گیم کھیلتا ہے، ایک طرف جنگ کا سب سے بڑا پلیئر اور بینیفیشری بھی خود ہوتا ہے اور پھر اعلان لا تعلقی بھی کر دیتا ہے، جیسے ٹرمپ کی یہ حالیہ ٹویٹ کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ جو کچھ امریکہ نے ویتنام میں کیا، عراق میں کیا، افغانستان میں کیا اور جو شام میں تباہی مچائی ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ سب کچھ امریکی دخل اندازی کے بغیر نہیں ممکن تھا۔ اسرائیل جوں جوں اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے اور شام کے علاقے فتح کر رہا ہے، وہ اپنی ویڈیوز بنا کر جاری کر رہا ہے اور مسلم امہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ 157 اسلامی ملکوں کی غیرت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔